بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے میری ہی عبادت کرو۔ تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے، ماقبل میں ہم نے دوسرے والے چینل پہ جو پڑھایا تھا، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری ترتیب جو رہی، وہ جو ہم شروع کیے تھے، تو سب سے پہلے جو ہماری ترتیب تھی وہ نماز کے حوالے سے تھی، یعنی کہ نماز کیا چیز ہے، نماز کی فضیلتیں کیا ہے، پھر اس کے حوالے سے اس کے اندر وضو کے بھی فضائل بیان کیے گئے، نوافل کے بھی فضائل بیان کیے گئے، جس کو آپ نے ماقبل میں جو پڑھایا گیا تو آپ نے اس کو دیکھا۔ یہاں سے جو شروع کی جا رہی ہے وہ یہ کہ کلمہ طیبہ کو شروع کیا جا رہا ہے، شروع کیا جائے گا۔ تو یہ جیسے کہ ترتیب آپ جانتے ہیں کہ اس کتاب کی ترتیب جو رہی ہے وہ یوں رہی ہے کہ سب سے پہلے آیات قرآنیہ سے ثابت کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد احادیث نبوی بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کلمہ طیبہ کیا چیز ہے، ایمان کیا ہے، اس کے بعد تو سب سے پہلے ایمان کیا چیز ہے اس کو قرآن کریم کی آیت سے سمجھیں گے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو ہے اس کو پھر آپ کے درمیان پیش کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ قرآن کریم کی آیت کو بیان کیا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے میری ہی عبادت کرو۔ تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے اس آیت کریمہ کے اندر کہ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے جو بھی پیغمبر کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا تھا، اور اس کے بعد جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کہ اللہ رب العزت نے سب کو یہ بتا رکھا تھا کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، ایک ہی اللہ ہے، اور ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے نا۔ اسی کو اس آیت کریمہ کے اندر پیش کیا گیا۔ اگلی آیت ہے، وقال اللہ تعالی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو قوی تر کر دیتی ہیں، اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔ یہاں قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا، اس آیت کے اندر بیان کیا گیا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو پھر ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، ایمان کامل جن کے اندر ہے، جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کا نام لیا جاتا ہے تو پھر ان کا دل ڈر جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو قوی تر کر دیتی ہے، یعنی کہ جب اللہ رب العزت کی جو بھی آیتیں ہوں اس کو پڑھ کر جب ان کے سامنے سنائی جاتی ہے تو ان کی ایمان کو قوی یعنی مضبوط کر دیتی ہے، اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔ کس کے اوپر توکل کرتے ہیں؟ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے رب پر، اللہ رب العزت کی ذات ہی پر کیا کرتے ہیں؟ وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اگلی آیت بیان کی گئی، وقال اللہ تعالی
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اچھی طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لیا تو اللہ تعالیٰ ان قریب ایسے لوگوں کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کریں گے اور انہیں اپنے تک پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائیں گے، یعنی جہاں انہیں رہنمائی کی ضرورت پیش آئے گی ان کی دستگیری فرمائیں گے۔ یہاں بھی دیکھیے اسی چیز کو، یعنی کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کا کیا انعام ہوتا ہے اس کے بارے میں بیان کیا گیا۔ بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اچھی طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لیا، یعنی ایمان تو لے آئے لیکن اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا نہیں کیے، تو پھر ان کا معاملہ جو بھی ہو اس سے قطع نظر۔ جو لوگ ایمان بھی لائے اور اچھی طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی پیدا کر لیے تو اللہ تعالیٰ قریب ایسے لوگوں کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اپنی رحمت کے اندر اور اپنے فضل کے اندر اللہ رب العزت داخل کریں گے اور انہیں اپنے تک پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائیں گے، یعنی کہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کا جو سیدھا راستہ ہے تو وہ ایسے ہی لوگوں کو دکھایا جائے گا، وہ ایسے ہی لوگوں کو اللہ رب العزت دکھائیں گے جو ایمان لائے اور اللہ رب العزت سے اچھے تعلق بھی پیدا کر لیے۔ سمجھ رہے؟ یعنی کہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کا سیدھا راستہ کیا ہے اس کو صاحب کتاب یہاں پہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یعنی جہاں انہیں رہنمائی کی ضرورت پیش آئے گی ان کی دستگیری فرمائیں گے، یعنی جس موڑ پر جس جگہ انہیں رہنمائی کی ضرورت پڑے گی وہاں ان کی دستگیری کی جائے گی، یعنی کہ یہ کہہ لیجیے ان کی رہنمائی کی جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ چلیے اگلی آیت ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں بھیجی، دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے جس دن اعمال لکھنے والے فرشتے گواہی دینے کھڑے ہوں گے۔ بہت ہی عمدہ باتیں بیان کی گئی اس آیت کریمہ کے اندر۔ کیا بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں۔ کیا بیان کیا کہ جو رسول ہیں، جو پیغمبر ہیں اور ایمان والے ہیں تو اللہ رب العزت کی نصرت جو ہوتی ہے دنیا کے اندر بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہ صرف دنیا ہی کے اندر منحصر نہیں بلکہ یوں بیان کیا اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے۔ کیا بیان کیا؟ یعنی قیامت کے دن جب نفسی کا عالم ہوگا، سارے لوگ پریشان حال ہوں گے، ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا، اس وقت اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ ایسے ایمان والوں کی مدد فرمائیں گے۔ یعنی بیان کیا اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے جس دن اعمال لکھنے والے فرشتے گواہی دینے کھڑے ہوں گے۔ تو جو لوگ ایمان والے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کی جانب سے ان کی مدد پہنچے گی اور پھر ان کا راستہ ہموار کر دیا جائے گا، یعنی کٹھنائی کا راستہ بند کر دیا جائے گا، ان کے لیے آرام دہ راستے کو متعین کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اگلی آیت کو بیان کیا وقال اللہ تعالی الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، امن انہی کے لیے ہے اور یہی لوگ ہدایت پہ ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس آیت کے اندر جو بیان کیا گیا وہ یوں بیان کیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، یعنی ایمان تو لے آئے اور ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ نہیں کی۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ رب العزت کبھی بھی معاف نہیں کرتا ہے کہ نہیں؟ دنیا کے اندر آپ جتنے بھی گناہ کر لیں، آپ جتنے بھی گناہ آپ سے صادر ہو جائے تو اس گناہ کو اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے نا؟
تو اسی کو بیان کیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، یعنی شرک نہیں کیا، ایمان لے آئے اور پھر اللہ رب العزت ہی کی عبادت کرتے رہ گئے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ امن انہی کے لیے ہے اور یہی لوگ ہدایت پہ ہیں۔ یعنی کہ شرک بھی نہیں کیے، اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہے، کسی دوسری معبود کی پرستش نہیں کیے، تو پھر یہی لوگ کامیاب ہیں اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد اگلی حدیث اگلی آیت ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی سے زیادہ محبت ہوتی ہے، یعنی کہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں وہ تو صرف زیادہ ان کی جو محبت ہوتی ہے وہ کسی اور سے نہیں بلکہ وہ کس سے ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت ہی سے ان کی محبت ہوتی ہے۔ اسی کو آیت کریمہ کے اندر بیان کیا کہ ایمان والوں کو تو اللہ ہی سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اللہ کے سوا کسی سے محبت نہیں ہوتی ہے۔ اور اگلی آیت ہے وقال اللہ تعالی قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری ہر عبادت، میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو سارے جہاں کے پالنے والے ہیں۔ یعنی کہ اس آیت کریمہ کے اندر جو بیان کیا گیا وہ یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرما دیجئے، یعنی کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری ہر عبادت، میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ ہی تعالیٰ کے لیے ہے۔ یعنی کہ میرا مرنا، میرا جینا اور میری ہر عبادت جو ہے وہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے جو سارے جہاں کے پالنے والے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت جو ہے وہ سارے جہاں کے پالنہار ہے، سارے جہاں کو پالنے والے ہیں۔ اسی کو آیت کریمہ میں بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری ہر عبادت، میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو سارے جہاں کے پالنے والے ہیں، جو سارے جہاں کے خالق ہے، جو سارے جہاں کے مالک ہیں۔ تو میرا مرنا، میرا جینا اور میری ہر عبادت جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو آج جو کلمہ طیبہ کے حوالے سے جو پڑھایا گیا، یعنی کہ جو ترتیب رکھی گئی تھی، سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت سے بیان کرنا، پھر اس کے بعد احادیث نبوی کو پیش کرنا ایمان پہ، تو انشاءاللہ اس کو کل احادیث نبوی کو پیش کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟